Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine. Today we are going to begin the third class in the drama Progress, page number 211. Right? Page number 211. The first line and the last lesson of the book. کوری جب مسز میلڈن کوری سے کہتا ہے کہ آپ مزید چائے پینا چاہیں گے یا نہیں، تو کوری جواب دیتا ہے نو تھینکس، نہیں، آپ کا شکریہ، میں مزید چائے نہیں پینا چاہتا ہوں، نو تھینکس. ناؤ شارلٹ وین آئی سے دیٹ وار ought to be revolutionized، ابھی میری بہن شارلٹ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ کو ریولوشنائز کیا جائے، تیز کیا جائے، رائٹ. ناؤ شارلٹ، ابھی میری بہن شارلٹ، وین آئی سے، جب یہ میں کہتا ہوں دیٹ وار ought to be revolutionized، کہ جنگ کے میدان میں انقلاب لایا جائے، جنگ کو انقلابی بنا دیا جائے، جب میں یہ کہتا ہوں آئی مین، تو اس سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے دیٹ اٹ ought to be made more expeditious، کہ ان کو زیادہ تیز ہونی چاہیے، یعنی جلد شروع ختم ہونی چاہیے، زیادہ وقت یہ اس کو نہیں لینی چاہیے. ایکسپیڈیشیس مین تیز رفتار ہونی چاہیے. The war we have just had lasted for a ridiculous period of 5 years. The war وہ جنگ we have جو ہمیں لڑنی پڑی، just had lasted یہ جاری رہا، یعنی جو جنگ ابھی ہمیں لڑنی پڑی تو یہ جاری رہا. پہلی جنگ عظیم کی بات ہے. فار اے ریڈیکلس پیریڈ، ایک مضحکہ خیز یا ایک لمبے عرصے تک یہ جاری رہا، مضحکہ خیز عرصے تک یہ جاری رہا. 5 ایئر 5 سال انہوں نے لے لیا، اور نیئرلی 5 ایئر یا تقریباً 5 سال کے قریب وقت اس نے لے لیا اس جنگ نے. پرفیکٹلی پریپوسٹیریس، یہ مکمل طور پر بیہودہ بات ہے، مضحکہ خیز بات ہے کہ اتنا زیادہ وقت جنگ لیتا ہے، تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے. It ought not to have lasted more than 5 weeks، اس کو 5 ہفتوں سے زیادہ نہیں لینی چاہیے تھی اس جنگ کو. تو مسز میلڈن جواب دیتی ہے have you invented a means of restricting the duration of the war؟ have you invented a mean، کیا آپ نے کچھ ایسے ذرائع ایجاد کیے ہیں، ایسے چیزیں ایجاد کیے ہیں آپ restricting the duration of war، جو جنگ کے دورانیوں کو کم کر لے گی، ایسا ہی آلہ آپ نے ایجاد کیا ہے. کوری well yes، اچھا ہاں I think you might put، میرا خیال ہے کہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی چیز ایجاد کیا ہے جو جنگ کے دورانیوں کو کم سے کم بنا دیں گے. put it like that، اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنگ کو اسی طرح رکھ لے گا، مطلب کم عرصے والا رکھ لے گا. what the combatant ought to aim at in war، یعنی جنگ میں جنگ لڑنے والوں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے is to get the first blow in so hard، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پہلا ضرب اتنی سختی سے دے that the other side immediately succumb to it، کہ دوسری طرف فوراً اس کی تاب نہ لا سکے، فوری طور پر اس کو برداشت نہ کر سکے. دوسری جو طرف ہے، پہلی ضرب ایسی سختی سے کرنی چاہیے جنگ میں. تو مسز میلڈن او آئی سی، او میں سمجھ گیا. کوری دیٹ مینز، اس کا مطلب یہ ہے دیٹ the weapons of war must be made immeasurably more horrible and devastating than they now are. دیٹ مینز، اس کا مطلب یہ ہے دیٹ the weapon of war، کہ جنگی ہتھیار must be made immeasurably more horrible، ان کو ضرور بنایا جائے اس سے زیادہ ہاربل، خوفناک، دہشتناک، اینڈ ڈیویسٹیٹنگ، اور تباہ کن، دین دے ناؤ آر، بنسبت اس کے کہ جو اب یہ ہے، تو اس سے جنگی ہتھیار کو مزید خطرناک، مزید تباہ کن اور مزید دہشتناک بنا دیا جائے. مسز میلڈن مور ہاربل، از دیٹ پاسبل، کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے بھی خطرناک اور دہشتناک ہتھیار بنا لیا جائے؟
تو کوری جواب دے یس او یس، ہاں بالکل، ہاں یہ ممکن ہے. وی ہیونٹ یٹ ریچڈ دا لمٹ آف ہارر ان وار، ہم ابھی تک جنگوں میں ہارر یعنی دہشت کے آخری سرے تک نہیں پہنچ گئے، کہ حدود تک نہیں پہنچ گئے ہیں کہ کتنی دہشتناک ہتھیار ایجاد کرنی چاہیے. او ڈیئر می، او میرے پیارے بہن، او میرے لاڈلے بہن، نو ہم ابھی تک نہیں پہنچ گئے ہیں خطرناک یا ہاربل ویپنز آف وار کی طرف. مسز ملڈن، مائی سن واز 19، میرے بیٹے کی عمر 19 سال تھی. ہینری، میرے بھائی ہینری، اس کی عمر 19 سال تھی. اینڈ ہی واز کیلڈ ان اے فائٹ، اور وہ ایک ایسے لڑائی میں مارا گیا اپ وچ ہی نیو ویری لیٹل، جس کے بارے میں وہ بہت کم جانتا تھا. دیٹ سیمس ٹو می اے ہاربل تھنگ، یہ تو مجھے بہت خوفناک چیز دکھائی دیتی ہے کہ یہ موجودہ جو ہتھیار ہے یہ تو بھی بہت خوفناک ہے. کوری، او a mother's feeling، او یہ تو ایک ماں کی احساسات ہیں، آف کورس بے شک. بٹ لک ایٹ دا میٹر فرام دا براڈ پوائنٹ آف ویو، لیکن اگر آپ اس معاملے کو ذرا وسیع نظری سے دیکھ لیں، براڈ پوائنٹ آف ویو مین وسیع نقطۂ نظر سے آپ کو دیکھ لیں. پٹ یور اون فیلنگ اسائڈ، اپنے احساسات کو ایک طرف رکھ کر اگر ان کو وسیع نظری سے دیکھا جائے تو اور بھی خوفناک ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں. مسز ملڈن، آئی کینٹ ڈو دیٹ ہینری، ہینری میں یہ نہیں کر سکتی ہو. دا ہول وار فار می کمز ڈاؤن ٹو دس ون تھنگ، سارے جنگ کا مطلب میرے لیے بس یہی ہے، ساری جنگ میرے لیے یہ معنی رکھتا ہے، یہ مطلب رکھتا ہے. دیٹ مائی سن ابوائے، کہ میرا بیٹا جو ایک لڑکا تھا، نیو فرام اسکول، ابوائے نیو فرام اسکول، جو نیا اسکول سے فارغ ہوا تھا، واز ٹیکن اوے فرام می، وہ مجھ سے چھین لیا گیا، وہ مجھ سے جدا ہو گیا جنگ کی وجہ سے. جسٹ وین ہز لائف واز بگننگ ٹو اوپن آؤٹ، بالکل اسی وقت جب اس کی زندگی کھولنے والی تھی تو اسی وقت وہ مجھ سے جدا ہو گیا، چھینا گیا. اینڈ کیلڈ، اور مارا گیا. I'm not a clever woman، ہینری میں ایک ہوشیار عورت نہیں ہوں. I can only feel things as they touch me and mine، میں صرف چیزوں کو ایسی طرح محسوس کرتا ہوں جیسے وہ مجھے میرے ساتھ پیش ہوتے ہیں، تو میں اسی طرح چیزوں کو دیکھتے ہوں. ایڈی واز مائی اونلی سن، ایڈی میرا کلوتا بیٹا تھا. مائی ڈارلنگ، میرا پیارا تھا. مائی ہارٹ جائی، میرے دل کا سہارا تھا، یا میرے دل کا سرور تھا، دل کی خوشی تھی وہ ہو. I expected so much from him، میں اس سے بہت زیادہ توقعات رکھتی تھی. And he's gone، اور وہ چلا گیا. And there's nothing، اور اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے، بالکل ختم ہی ہو گیا. کبڈی بھی مجھے نہیں مل گیا، مطلب کچھ نہیں ہے. کوری، being very gentle with her، ان کے ساتھ بہت ہمدرد رویے کا اظہار کرتے ہوئے یا سلیقہ مندی کا اظہار کرتے ہوئے. یس آئی نو شارلٹ، ہاں میں جانتا ہوں میں شارلٹ. بٹ یو ریئلی ought not to dwell too much on your sorrow، لیکن آپ کو یقیناً اپنے اتنی زیادہ پریشانیوں میں نہیں رہنی چاہیے، اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے ان پریشانیوں کو جو آپ ہر وقت اس میں مبتلا ہے. ڈویل کا لفظی معنی تو رہنا ہے، لیکن پریشانی میں آپ ہر وقت نہیں رہیں. اٹ isn't good for you، یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ہر وقت پریشان رہیں. You ought to take broad point of view، آپ کو وسیع نظری کا مظاہرہ کرنی چاہیے. You ought to take، آپ کو کرنی چاہیے broad point of view، وسیع نظری کا مظاہرہ. Imagine yourself a statement، اپنے آپ کو ایک مدبر تصور کرو، کہ آپ ذرا مدبر ہے، سیاستدان ہے، مدبر ہے، تدبر کرنے والا اپنے آپ کو تصور کر لو. مسز ملڈن کہتی ہیں، if Eddie had been a statement، اگر ایڈی ایک مدبر ہوتا، he would not have gone to the war، تو وہ پھر جنگ کے لیے نہ جاتا. he would have compelled some other person to go، وہ کسی اور شخص کو مجبور کرتا کہ آپ جنگ کے لیے جاؤ. سو کوری جواب دیتا ہے، او now don't be better، او ابھی سخت مت بنو، تلخی مت اختیار کر لو. شارلٹ، میری بہن شارلٹ، ڈونٹ بی بیٹر، اتنا تلخی مت اختیار کر لو.
مسز ملڈن جواب دیتی ہیں مائی ڈیئر ہینری، میرے پیاری بھائی ہینری، آئی ایم بیانڈ بیٹر بینگ بیٹر، میں تلخ ہونے سے بھی آگے ہو، بہت آگے ہو، تلخی سے بھی میں آگے نکل گئی ہو۔ ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہو، واٹ آئی ڈسکور ٹوڈے، کہ آج میں نے کیا دریافت کیا، مجھے کون سی پتہ چل گیا آج۔ کوری نو، کوری جواب دیتا ہے کہ نہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ آج آپ نے کیا چیز دریافت کیا، کیا معلومات آپ کو ہوا۔ تو مسز ملڈن جواب دیتی ہے یو نو آئی ہیو نیور ریئلی نون ہاؤ ایڈی ڈائڈ، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے یقینی طور پر یہ پتہ نہیں تھا کہ ایڈی کس طرح مارا گیا۔ آئی فاؤنڈ آؤٹ ٹوڈے، آج مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ کیسا مارا گیا۔ مسز ملڈن یا کوری جواب دیتا ہے آئی وش یو ووڈنٹ تھنک سو مچ اباؤٹ اٹ، میری خواہش ہے کہ آپ اس کے بارے میں اتنی زیادہ سوچ نہ کر لیں اور یہ چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی تو وہ مرا ہوا ہے اور اس کو چھوڑ لیں۔ تو مسز ملڈن جواب دیتی ہے کہ وتھ سڈن پیشن، اچانک جذباتی حالت میں جواب دیتی ہے آئی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، میں ضرور اس کے بارے میں سوچوں گا، یعنی ایڈی کے موت کے بارے میں سوچوں گا۔ آئی کینٹ ہیلپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، اس سوچ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی ہوں، یہ سوچ میرے ساتھ موت تک ہوگی۔ آئی میٹ اے ینگ مین ان دا ٹاؤن ٹوڈے، آج میں قصبے میں ایک نوجوان لڑکے سے مل گیا۔ who had been in the same battalion as ایڈی، جو ایڈی والے بٹالین میں تھا، وہی بٹالین میں تھا جس میں ایڈی تھا۔ and he told me about it، اور اس نے مجھے سارے کچھ بتایا۔ poor lad، وہ بیچارہ لڑکا جو تھا، it slipped out before he realized، یہ بات اس کی منہ سے نکل گیا۔ slipped out mean پھسلنا، لیکن اچانک اس کی منہ سے یہ بات نکل گیا اس سے پہلے کہ وہ یہ محسوس کرتا that I hadn't known before، کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسا مر گیا، اس کے بارے میں تو پتہ نہیں تھا، اور اس لڑکے کا یہ خیال تھا کہ مجھے یہ پتہ ہے، تو اس نے وہی سب کچھ مجھے پھر بتا دیا، اور مجھے آج پتہ چلا کہ وہ کس حالت میں یا کس انداز میں وہ مر گیا۔ کوری پیپل ought not to talk so much about the war، لوگوں کو جنگوں کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ much better forget about it، یہ زیادہ بہتر ہے کہ جنگوں کو بھول جائے لوگ۔ تو مسز ملڈن جواب دیتی ہے ریکورنگ ہر سیلف، اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے، یو ریممبر دا سی او آف دا بٹالین، آپ کو یاد ہے کہ بٹالین کا جو سی او تھا، wrote to me، انہوں نے مجھے لکھ لیا ایک خط میں، and said، اور کہہ دیا that Eddie had been killed by a piece of shell، کہ ایڈی ایک گولے کے ذریعے سے وہ مارا گیا، قتل کر دیا گیا، and that he had been buried behind the line somewhere، اور یہ کہ وہ لائن کے پیچھے کسی مقام پر دفنایا گیا، اس نے تو مجھے یہی کہا تھا سیو نے۔ کوری یس آئی ریممبر، ہاں مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے اس نے کہا تھا، سیو نے یہی بات کی تھی، یا خط میں اس نے یہ بات کی تھی۔ تو مسز ملڈن پھر جو کہتی ہے کہ دیٹس کمفورٹ می ویری مچ، اس بات نے مجھے بہت زیادہ آرام دیا۔ اٹ میڈ تھنگز ایزیئر ٹو تھنک that he wasn't mutilated، it made things easier، اس نے چیزوں کو آسان بنا دیا، to think کہ سوچ لو، یعنی اس نے میرے لیے یہ سوچ آسان بنا دیا، that he wasn't mutilated، کہ ان کے اعضاء نہیں کاٹے گئے، میرے بیٹے ایڈی کے اعضاء نہیں کاٹے گئے، that even when he was killed he was still my dear and beautiful boy، یہ کہ جب وہ مارا گیا تو وہ پھر بھی میرا نوجوان اور میرا خوبصورت بیٹا تھا، لڑکا تھا، مطلب موت حالت میں اس کی لاش ٹھیک تھی۔ A soldier، ایک سپاہی تھا، buried by soldier، جو سپاہیوں نے دفن کر دیا، in a soldier grave، سپاہیوں کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ but he wasn't buried Henry، لیکن ہنری وہ نہیں دفنایا گیا، وہ دفنایا نہیں گیا۔ کوری wasn't buried، دفنایا نہیں گیا، یہ پیسیو سینٹینس ہے کہ کسی نے ان کو نہیں دفنایا۔ تو مسز ملڈن جواب دیتی ہے نو، نہیں، there was nothing to bury، یعنی دفنانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ the shell came، وہ گولی آئی،
اینڈ دیر واز نتھنگ، اور پھر کچھ بھی نہیں تھا. جب گولی گر گئی، بلاسٹ ہو گئی توپ والے گولی، تو کچھ بھی نہیں تھا. دے آر سائلنٹ فار اے مومنٹ اور ٹو، وہ ایک یا دو لمحے کے لیے دونوں خاموش تھے. پروفیسر کوری اور مسز میلڈن دونوں خاموش تھے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ از ہاربل ہینری، ہاربل یا ہینری، کیا آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ خوفناک ہے، یہ جنگ کتنا خوفناک ہے. دیر واز نو ڈیسینسی ان دس ڈیتھ، اس موت میں کوئی سلیقہ مندی نہیں تھی، کوئی شائستگی نہیں تھی. او مائی گاڈ، او میرے خدا، میرے خدا. یو ٹیل می ٹو ٹیک اے براڈ پوائنٹ آف ویو، تم مجھے کہتے ہو کہ مسٹر کوری کہ آپ وسیع نقطۂ نظر اختیار کر لو. اباؤٹ دیٹ، اس کے بارے میں. مائی سن، میرا بیٹا. دیٹ بین ان اے لٹل شیلو ٹرینچ، میرا بیٹا جو تھا وہ ایک چھوٹے سے کم گہرے خندق میں تھا، کم گہرے گاٹھی میں تھا. ایڈی اینڈ ہز مین، ایڈی بھی تھا اور ان کے ساتھ کچھ اور بندے بھی تھے. سٹنگ دیئر فار 8 days and nights، اور وہ وہاں پر 8 دن اور 8 رات بیٹھے تھے. ویٹنگ اینڈ ویٹنگ اینڈ ویٹنگ، اور بس انتظار کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. اینڈ دین اے شیل کیم، اور پھر توپ کی ایک گولی آئی. رائٹ اینڈ ٹو دا مڈل آف دا گروپ، اور یہ اس گروپ کے درمیان میں گر گئی. اب دیم، ان کے. اینڈ ڈسٹرائڈ دیم، اور ان سب کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. utterly destroyed them، مکمل طور پر ان کو تباہ کر دیا. 5 of them، ان میں 5، یعنی اس وقت 5 تھے تو 5 کے 5 بالکل ختم کر دیے. nothing left، کچھ بھی باقی نہیں رہا. ان کی مطلب جو ہڈی اور گوشت وہ ہوا میں اڑ گئی. nothing left، کچھ بھی باقی نہیں رہی. she sets back in her chair، وہ اپنے کرسی پر واپس بیٹھتی ہے. and both of them are silent، اور دونوں خاموش ہوتے ہیں کچھ وقت کے لیے. then the professor goes to the table، پھر وہ پروفیسر اپنے ٹیبل، اپنے میز کے پاس جاتا ہے. and sets down before his paper and retorts، اور وہ اپنے کاغذات اور اپنے آتشی برتن یا شیشے کے قریب بیٹھتا ہے. مسز میلڈن، واٹس یور انوینشن ہنری، ہنری آپ کی ایجاد کیا ہے، آپ نے کون سا چیز ایجاد کیا ہے. سو کوری، او آئی تھنک ویڈ بیٹر ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس پر بات نہ کریں. یو آر اپسیٹ، آپ پریشان ہیں. دا چیپ اٹ ناٹ ٹو ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ ایڈی، اس لڑکے کو یا اس آدمی کو، چیپ مین لڑکا یا آدمی کو، نہیں چاہیے تھا کہ وہ آپ کو ایڈی کے بارے میں یہ سب کچھ بتا دیتے. مسز میلڈن جواب دیتی ہے، ہی تھاٹ آئی نیو، وہ سوچتا تھا، وہ خیال کرتا تھا کہ میں یہ سب کچھ جانتی ہو. واٹس یور انوینشن، آپ کی ایجاد کیا ہے. کوری، I'll tell another time، میں آپ کو کسی اور ٹائم بتا دوں گا. مسز میلڈن جواب دیتی ہے، I'd like to know now، میں ابھی جاننا چاہتی ہوں. something to make war more expeditious، کچھ ایسے چیز میں سننا چاہتی ہو کہ جنگ کو زیادہ تیز رفتار بنائے جائے. to end it quickly، اور اس جنگ کو جلد ختم کر دیا جائے. سو کوری جواب دیتا ہے، swinging round to her، اس کی طرف گھومتے ہوئے، یعنی کرسی میں اس کی طرف گھومتے ہوئے. really Charlotte، یقیناً شارلٹ، this is the most humanitarian invention، یہ سب سے زیادہ انسان دوست ایجاد ہے، یہ میرا جو ایجاد ہے. I don't believe، مجھے خیال نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے. mind you، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. that war will ever end، کہ جنگ کبھی ختم ہو جائے گا. میرا یہ یقین نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو جائیں گا، جنگیں تو بس جاری ہی رہے گی. نو، نہیں، میرا یقین نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گا. we are all together too pugnacious، ہم مکمل طور پر جنگ کے بہت شوقین ہیں، جنگ کے بہت پگنیشیس ہے، دلدادہ ہے. وی ہیومن بینگ، ہم انسان بس جنگوں کے دلدادہ ہے اور دوسروں کو کمزور کرنے کے شائق ہے. سو the only thing to do then، پھر واحد چیز جو ہمیں کرنی چاہیے، is to make war so horrible، وہ یہ ہے کہ ہم جنگ کو اتنا خوفناک بنا دیں. that no nation will engage in one، کہ کوئی بھی قوم ایک جنگ میں
داخل نہیں ہوگا unless absolutely driven to it، جب تک وہ مکمل طور پر اس کو نہ کھینچا جائے یا اس پر مسلط نہ کی جائے تو لوگ ویسے ہی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ That's where I came in، یہ میں اسی ہی نتیجے پر پہنچ گیا ہوں، یہ وہی نقطہ ہے جس کو میں پہنچ گیا ہوں کہ ہمیں جنگوں کو اتنا ہاربل، اتنا خوفناک بنانا چاہیے کہ کوئی بھی اس کے کرنے کی جرت نہ کرے۔ I'm going to make a war horrible، اور میں ایک جنگ کو مزید خوفناک بنانا چاہتا ہوں، دہشتناک بنانا چاہتا ہوں۔ really horrible، یقیناً بہت دہشتناک میں اسے بنانا چاہتا ہوں۔ مسز ملڈن، یس ٹھیک ہے، مسز ملڈن کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو کوری پھر ان کو کہتی ہے کہ کوری ان کو کہتا ہے کہ I got something here Charlotte، شارلٹ میں نے یہاں کچھ چیزیں حاصل کی ہے۔ The formula for a bomb، ایک بم کے لیے میں نے ایک فارمولا حاصل کیا ہے، بنایا ہے۔ That will make war not only stupendously horrible، جو جنگ کو نہ صرف بہت زیادہ خوفناک اور دہشتناک بنا دے گی but will end it almost as quickly as it began، بلکہ جنگ کو تقریباً اتنی جلدی سے ختم کر لے گا جتنی جلدی یہ شروع ہوتا ہے۔ تو مسز ملڈن پوچھتے ہیں آن دا ٹیبل، اس ٹیبل پر آپ نے وہی چیز بنا لیا ہے، اس ٹیبل میں وہ سب کچھ ہے۔ شی رائزز اینڈ گوز ٹو ہیم، وہ اٹھتی ہے اور پروفیسر کوری کے قریب جاتی ہے میز کی طرف۔ تو کوری جواب دیتا ہے یس ہاں، آئی ہیو میڈ ٹیسٹ، میں نے مختلف ٹیسٹ کیے ہیں، اینڈ آئی ورکڈ آؤٹ فار فارمولا with mathematical precision، اور میں نے مختلف فارمولوں پر کام کیا ہے ریاضی کے درستگی کے ساتھ، یعنی ریاضی کے جب کیلکولیشن میں نے کیا تو میں درستگی پر پہنچ گیا۔ and I have discovered a combination of gases، اور میں نے گیسوں کا ایسا مجموعہ دریافت کیا ہے، and explosive، اور آتشگیر مادوں کا ایسا مجموعہ تیار کیا ہے، میں نے دریافت کیا ہے، that will obliterate thousands at once، جو مسخ کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا ہزاروں لوگوں کو at once، فوراً ختم کر دے گا، thousands، ہزاروں لوگوں کو۔ مسز ملڈن کہتی ہے thousands، ہزاروں لوگوں کو؟ تو کوری کہتے ہیں یس ہاں، ہزاروں لوگوں کو یہ ختم کر دے گا۔ تو مسز ملڈن پھر کہتی ہے آبلیٹریٹ دیم، ان کو نیست و نابود کریں گے ان ہزاروں لوگوں کو، جسٹ لائک ایڈی، بالکل ایڈی کی طرح نیست و نابود کر دیں گے۔ تو پروفیسر کوری جواب دیتا ہے کہ او مائی ڈیئر شارلٹ، او میرے پیارے شارلٹ، یو ریئلی مسٹ ناٹ بی سو موربڈ، آپ کو یقیناً اتنی افسردہ طبع نہیں ہونی چاہیے، اتنی حساس طبیعت والے آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہر چیز میں ایڈی کو پھر یاد کر دیتے ہیں۔ وی ہیو گاٹ ٹو ڈیل ود دا ورلڈ آف فیکٹ، ہمیں حقائق کے دنیا سے نمٹنا ہے، حقائق کے دنیا سے ہمیں لین دین کرنا ہے۔ اینڈ if this country is going to maintain her position in the world، اور اگر اس ملک کو دنیا میں اپنا پوزیشن برقرار رکھنا ہے، مینٹین برقرار رکھنا، she will have to use every device، تو اس ملک کو ہر وہی ہتھیار استعمال کرنا ہوگا she can employ to keep her there، جو اس ملک کو یہاں اسی ہی مقام پر برقرار رکھتے ہیں۔ she زیادہ تر ممالک کے لیے ہم she استعمال کرتے ہیں پروناؤن، رائٹ۔ تو اس ملک کو اگر اپنا عزت برقرار رکھنا ہے تو انہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو اس کے برقرار رکھنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ I considered، میں سوچتی ہوں that I am performing high patriotic act، کہ میں بہت زیادہ حب الوطنی کا کام کرتا ہوں in offering this discovery to my country، جب میں اس ایجاد کو اپنے ملک کو دیتا ہوں یا پیش کرتا ہوں تو یہ میرے بہت زیادہ حب الوطنی کا ایک واقعہ ہے۔ Now listen، ابھی سنو میری بہن، by means of my formula، میرے اس فارمولا کی مدد سے we can make a bomb، ہم ایک ایسا بم بنا سکتا ہے، a big bomb، ایک بہت بڑا بم ہم بنا سکتے ہیں، not one of those little footling wings، اسی طرح بم نہیں جو وہ معمولی سے تھے یا جب وہ اس غیر مؤثر بم تھے،
पुटलिंग विंग्स मीन जो गैर मुअस्सर थे, जो मामूली से थे. द जर्मन यूज टू ड्रॉप ऑन लंदन, जो जर्मन वाले लंदन पर गिराया करते थे. बट एन एनामस बम, लेकिन मेरा बम एक बहुत बड़ा बम होगा. फुल ऑफ कोरोसिव गैस, जो जलाने वाले गैसों से भरा पड़ा होगा. विच विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पावरफुल एरोप्लेन और एयरशिप, जो कि एक ताकतवर हवाई जहाज़ या एयरशिप से गिराया जाएगा. दैट हैज़ नॉट बीन सेटल्ड येट, जो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, बनाया नहीं गया है वो एयरप्लेन या एयरशिप. बट इट्स नॉट रियली माई जॉब, लेकिन ये मेरा काम नहीं है. नाउ अभी, नाउ देन द नेक्स्ट वार ब्रेक आउट, जब अगला जंग शुरू हो जाए तो इसमें ये सब कुछ होगा. तो मिसेस मेल्डन कहती है द नेक्स्ट वार, अगली जंग, मीन एक और जंग भी होगा, अगली जंग. तो प्रोफेसर कुरी जवाब देता है यस, आई शुड से वीड हैव अनदर इन 20 और 30 ईयर. मैं ये कहता हो कि हम एक दूसरी जंग 20-30 साल बाद करेंगे. वुडंट यू, क्या आप ये नहीं कहते हैं, कि आपकी ये ख्याल नहीं है? नॉट मोर देन 50 साल से ज़्यादा नहीं लेगी एक और जंग. और फिर दूसरे जंग अजीम तो 20 साल बाद शुरू हो गया. एनी हाँ, बहरहाल, व्हेन इट कम्स, जब ये जंग आती है ये दूसरी, और अल्टीमेटम विल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एयरशिप, तो हमारा अल्टीमेटम एक बड़े तादाद में हवाई जहाज़ों और एयरप्लेन पर मुश्तमिल होगी. ड्रॉपिंग दीज बिग बॉम्ब्स ऑन द कंट्री, जो इन बड़े बड़े बमों को इन्हीं ममालिक पर गिरा देगी. विद विच वी आर एट वार, जिसके साथ हम जंग पर हो, जिसके साथ हम निबरज़मा हो और जंग कर रहे हो, तो ये बड़े बड़े बम इन्हीं ममालिक पर फिर फेंक देगी. जस्ट द वे द जापानीज़ डिक्लेयर्ड वार ऑन द रशियन, बिल्कुल इसी तरीक़े से जैसे जापानियों ने रशियों के साथ एलानी जंग किया. बाय ब्लोइंग देयर शिप्स, और इनके हवाई जहाज़ों को उड़ा दिया. टू पीसेस, मुख्तलिफ टुकड़ों को, इनके हवाई जहाज़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया. तो इसी तरह हम भी कर लेंगे. ओनली और विल बी मच मोर इफ़ेक्टिव देन दैट, लेकिन हमारे बम उनके बमों से ज़्यादा मुअस्सर होगा. द जेप्स ओनली सेंक अ फ्यू शिप्स, जापानियों ने सिर्फ चंद शिप्स यानी किश्तियाँ या चंद समंदरी जहाज़ डबो दिए. विल अटरली ऑब्लिटरेट द होल सिटी, हम मुकम्मल तौर पर सारे शहरों को मसख कर लेंगे, नेस व नाबूद कर लेंगे. परहैप्स अ होल नेशन, शायद सारा कौम हम नेस व नाबूद कर लेंगे. तो मिसेस मेल्डन कहते हैं येस, हाँ. तो कुरी ये हाँ ऐसा है. तो कुरी जवाब देता है व्हेन दिस बम फॉल्स, जब ये हमारे बम गिर जाता है या गिरता है, द एक्सप्लोजन विल डिवेस्टेट अ वर्ल्ड ट्रैक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो एक्सप्लोजन ये धमाका विल डिवेस्टेट ये तबाह कर लेगी. अ वाइड ट्रैक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एक वसी इलाका, किसी ज़िले का एक वसी इलाका तबाह कर लेगी. इन विच इट फॉल, जिसमें ये गिराया जाता है या जिसमें ये गिरता है तो सारे इलाका तबाह होगा. एंड एट द सेम टाइम विल रिलीज़ अ पावरफुल स्प्रेडिंग गैस, और इसी ही वक्त ये एक ताकतवर फैलने वाला गैस भी खारिज कर देगा, छोड़ देगा. विदाउट कलर और स्मेल, जिसकी न कलर होगी और न बू होगी, बेरंग और बेबू गैस होगा, और ये भी होगा और खारिज होगा, पैदा होगा. which will spread over a wide area, and which will spread over a wide area, जो एक वसी इलाके में ये गैस फैल जाएंगे. and poison every person who inhale it, और हर एक शख्स के बदन में जहर पैदा करेगा जो इसको सांस के ज़रिए अंदर दाखिल करते हैं. इनहेल्स मीन सांस के ज़रिए दाखिल करना. they won't know that they have inhaled it, इन लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि उन्होंने इस गैस को सांस के ज़रिए अंदर दाखिल किया है. until they see their body rotting, यहाँ तक कि वो अपने जिस्मों को गलते सड़ते हुए देख लेंगे, उनके जिस्म भी गले सड़े हो जाएंगे.
اینڈ نتھنگ ول سیو دیم دین، اور پھر کوئی بھی چیز ان کو نہیں بچائے گا، کوئی بھی دوا وغیرہ ان کو نہیں بچائیں گے ان لوگوں کو. With a single bomb we could wipe out the population of a city as big as Manchester. اور ایک بم کے ذریعے سے ہم ایک بڑے شہر کی آبادی کو ختم کر سکتے ہیں. وائپ آؤٹ مین محو کر سکتے ہیں. اتنے بڑے شہر جتنے مانچسٹر ہیں تو ان کی ساری آبادی کو ہم ایک ہی بم کے ذریعے سے نیست و نابود کر سکتے ہیں. سنگل بم شارلٹ، میری بہن شارلٹ، سنگل بم کے ذریعے سے، 2-3 نہیں، ایک بم کے ذریعے سے ہم مانچسٹر جیسے بڑے شہر کو ابلیٹریٹ کر سکتے ہیں، نیست و نابود کر سکتے ہیں ایک ہی بم کے ذریعے سے. That's enough for today. Dear student, try to read it again and again and try to improve your vocabulary, your pronunciation and your language, and don't forget to share with all your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.